السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 307 سیریل ہے، 307۔ ہم بات کر رہے ہیں ان واقعات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کن کن مواقع پہ ناراض ہوئے اور ناراض ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ تو جو صحیح احادیث میں ہے میں تقریباً انہی کو کلیکشن کیا ہوں، ورنہ لمبی چوڑی بات ہے وہ۔ تو کل ہم نے آپ کو جو ہے وہ غالباً 8 واقعات بیان کیے تھے، آج ہم 9 واقعے پر آتے ہیں۔ یہ جو واقعہ بیان کر جا رہے ہیں، پہلے اس کا ایک سسٹم سمجھ لیجئے۔ یہ جو کھیتوں میں پانی لے جاتے ہیں نا، تو کبھی کبھی کھیت جو ہے نا اوپر نیچے ہوتا ہے، تو پانی جب جاتا ہے تو اگر یہ پانی پہلے نیچے آ جائے گا تو اوپر والے کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی یہ لڑائی ہوتی ہے کہ اوپر والا بولتا نہیں پہلے ہم لیں گے اور پھر تم لے جاؤ، اس قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انصاری سے اسی معاملے میں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کہا کہ پانی ہم لیں گے اور جب پانی تھوڑا ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پانی ہم اپنے میں سے نیچے چھوڑ دیں گے، یعنی نیچے والا نیچے کو چھوڑ دے گا۔ تو اس انصاری نے کہا نہیں، میں پہلے پانی بھروں گا، اپنا کھیت جب فل ہو جائے گا تب پانی آپ کو چھوڑوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا، کیس حضور کے پاس پہنچایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ انصاری نے یہ جملہ کہہ دیا کہ وہ چونکہ آپ کے رشتہ دار ہیں لہذا آپ جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں فتلون وجہ رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور بدلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر سے کہ اب پانی تم اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک کہ پورا مینٹ تک فل نہیں کر لینا۔ اصل وہی حکم ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر نے کہا تھا کہ ہم تھوڑا سے لے کر کے پانی چھوڑ دیں گے، حالانکہ شرعی لحاظ اس کا رائٹ تھا کہ اپنا پورا پانی جتنا اس کو ضرورت ہے لے لے۔ تو انہوں نے شرافت دکھلائی تھی کہ ہم تھوڑا اپنا لے لیں پھر تم کو چھوڑ دیں گے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں لہذا آپ نے رشتہ داری نبھائی، فیصلہ صحیح نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر جو ہے بہت ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے کہ اب آپ مین تک پانی فل کریں اس کے بعد چھوڑیں۔ یہ روایت جو ہے وہ متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کہتے ہیں تو اردو والے سمجھتے ہیں کہ سب لوگوں کا اتفاق ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب متفق علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب بخاری اور مسلم میں یہ روایت نقل ہے، یہ اردو کا متفق علیہ نہیں ہے، سمجھے نہیں، یہ اصطلاحی متفق علیہ ہے۔ واقعہ نمبر 9، یہ بہت مشہور واقعہ آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ایک مخزومی خاندان کی عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ تو فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں بلکہ فاطمہ مخزومی ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے چوری کر لی، قبیلے کی سردار تھی کی بیٹی تھی۔ تو چوری کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب گواہی کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی کہ چوری ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قرآن نے سزا ہے وہ سزا دی جائے، یعنی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو جب ہاتھ کاٹنے کی بات ہوئی تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ کو بھیجا۔ یہ اسامہ بن زید ہیں۔ اسامہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، زید کو بھی بہت چاہتے تھے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب بھی ہیں اور بہت زیادہ بے تکلف بھی ہیں، لہذا یہ ریکویسٹ لے کر کے جائیں کہ آپ جو ہے اس میں تھوڑا سے نرمی کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بہت ناراض ہوئے اور آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے نا بدل گیا کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں یہ کیسے لوگوں کی ہمت ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے قانون کے مقابلے میں مرسی کی اپیل کرتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم جو ہے وہ ہم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے،
تو اس لیے جو ہے دیکھیں اسلامی قانون یہ ہے کہ جب تک عدالت میں نہیں آیا ہے آپ سیٹل ہو جائے، نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں، عدالت آ گیا تو اب عدالت جو فیصلہ اسلامی ہوگی وہ ہر حال میں کرے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کے پچھلی قوموں نے یہی کیا ہے کہ جب بڑے خاندان کے لوگ غلطیاں کرتے تھے تو ان کے اوپر سزائیں جو ہے نا، پہلی بات تو جاری نہیں ہوتی تھی، اگر جاری ہوتی تھی تو بہت لائٹ سزائیں ہوتی تھی، اور اسی بنیاد پر اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی قسم کی بات آپ بھی کر رہے ہیں، لہذا اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی تھی مشہور جملہ کہ لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی نے بھی چوری کی ہوتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری ہدایت یعنی اقرأ بسم ربک الذی کے بعد جو دوسری ہدایت اللہ کے رسول کو دی گئی ہے، اس میں یہی ہدایت ہے سب سے پہلی ہدایت، یعنی آپ جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی سے لے کر کے ما لم یعلم تک، ما لم یعلم کے بعد جو دوسری سورت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور اللہ کی کبریائی بیان کیجئے۔ اور ہر نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے معاشرے میں رب کی کبریائی یعنی رب کا حکم چلے گا، رب کی بات چلے گی، بقیہ سب نیچے ہیں۔ تو وہی بات یہاں پر آ گئی کہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے، رب کو نیچا کرنے کی بات ہے۔ رب ایک حکم کہہ رہا ہے اور بندہ جو ہے وہ کسی مصلحت کی بنیاد پر یہ لوگ زیادہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ دین سے دور تو رہتے ہی رہتے ہیں، لیکن دین پر اعتراضات بڑے ٹھوس قسم کے کرتے ہیں، خود دیندار نہیں رہتے ہیں لیکن دین پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک بڑے اعتراضوں میں سے ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے، جب وہ بیٹھتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر چائے پیتے رہتے ہیں، اس وقت یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ یہ مولوی لوگ یا یہ جو باتیں ہوتی رہتی ہیں پیپر وغیرہ میں کہ اتنا پرانا مذہب ہے، 1450-60 سال پہلے اس کے رولز ریگولیشن ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ آج کی دنیا میں جو ہے اس کو لاگو کیا جائے؟ یہ ایک بڑا کامن سوال ہوتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ اس کو ڈالتے ہیں۔ سامنے والا بھی جو بیٹھا رہتا ہے اگر کوئی دین کی معلومات بھی رکھتا ہے تو وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا، آج بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ جو قوانین اسلام میں چینجیبل ہیں، یعنی کہ جو وقتاً فوقتاً بدلنا چاہیے، اس کے بارے میں اسلام پہلے دن سے سائلنٹ رہتا ہے۔ وہ اسی قانون کو بناتا ہے کہ جس قانون میں وقت جو ہے نا وہ انٹرفیئر ہو کر کے اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے۔ تو جو چیزیں اس کی حرام ہیں خاص کر، اور جو چیزیں فرض ہیں، مثال کے طور پر نماز فرض ہے، نماز میں رکوع فرض ہے، نماز میں سجدہ فرض ہے۔ ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انڈیا والے رکوع کر سکتے ہیں لیکن ہمارے کنٹری والے تو نہیں کر سکتے رکوع، کیونکہ ہم تو جھک ہی نہیں سکتے، ہماری پیٹھ سیدھی بنی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو جو قانون بنتے ہیں عبادت کے بنے، عبادت میں تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، اور عبادت میں سارے قانون پہلے دن سے فکس کر دیے گئے ہیں۔ جو دوسرے سماجی زندگی، کرمنل کیسز، سول کیسز، اس قسم کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تقریباً باتیں بتائی ہیں، لیکن بہت سی باتوں کے بارے میں خاموشی بھی اختیار کی گئی ہے۔ تو جہاں پہ خاموشی ہوتی ہے وہاں پر علماء اس وقت کے بیٹھ کر اس مسئلے کا احتیاط کرتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کسی عالم کو کہ اس مسئلے کا حل ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم یہ مسئلہ نہیں جانتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے اسلام میں کہ کوئی مسئلے کے بارے میں یہ بات کہہ دی جائے کہ اس کی پاسبلٹی نہیں ہے، نہیں، مسئلے کا حل موجود ہے، ہم نہیں بتا پا رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اسلامی قانون کے بارے میں کبھی بھی آپ بھی کبھی کہیں بیٹھے ہوں تو ہاں میں ہاں نہیں ملائیں کہ نہیں صاحب وہ 1450-60 سال پہلے والا قانون آج نہیں لے سکتا، بلکہ ان کو بتائیں کہ وہ جو قانون ہے وہ قانون ایسا ہی ہے کہ جس میں چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور جس میں چینجنگ کی ضرورت ہے۔ ایک دو مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جیسے کھانا ہے، کیا کھانا کھایا جائے، اس میں اسلام نے ایک بات کہہ دی کیا نہ کھایا جائے، بقیہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ہزاروں سوال کا جواب اس نے دے دیا کہ بھئی یہ نہیں کھاؤ،
بقیہ جو چاہے کھاؤ. اسی بنیاد پر ہمارے یہاں فقہ نے ایک اصول بنا ڈالا کہ اصل کل شیء مباح، کہ ہر چیز کی اصل جائز ہے، ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے. ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ جائز ہے. یہ پالیسی ہے. یہ چشمہ پہنے یا نہیں پہنے جائز ہے. کب ناجائز ہوگا؟ ناجائز ہونے کی حدیث پیش کرو. کس میں؟ عبادت اور عقیدے کو چھوڑ کر. نہیں سمجھے بات؟ اس میں نہیں کہہ سکتے آپ. جیسے ایک آدمی قبر پہ چادر چڑھا رہا ہے، وہ آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا یہ کہاں لکھا ہے قبر پہ چادر نہیں چڑھاؤ. قبر پہ چادر بطور عبادت ثواب کے چڑھائی جا رہی. اس میں جو ہے وہ اصل و کل شیء مباح کا اصول ہی نہیں ہے. اصول ساری چیزوں میں ہے سوائے ان دونوں چیزوں کے. لہذا یہ ایک اسلامک پالیسی ہوتی ہے. ہر چیز کی اصل جائز ہے جب تک کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل قرآن حدیث میں موجود نہیں ہو. کھانا ہے، پہننا ہے، آپ کی تجارت ہے، لین دین ہے، شادی بیاہ ہے، ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں جب تک کہ اس کے خلاف نہیں. اب اس میں بہت سی چیزیں رسم و رواج جو ہوتی ہیں ان کے ناجائز کہنے کی وجہ کبھی اسراف ہوتا ہے، کبھی اس سے ایک غلط اثر سوسائٹی پر پڑتا ہے. جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ وجہ کے ساتھ ہی بیان کی جاتی ہے. اگر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، یعنی نہ گناہ ہوتا ہے، نہ اسراف ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی شریعت کی، تو ایسی تمام چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. پھر اس میں یہ کرنے کا معیار ہوتا ہے. پھر دوسری چیز جو اس سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس میں بھی یہ تلاش کرے کہ حبیب مصطفیٰ نے گائیڈ کیا کیا ہے. یہ تقویٰ ہے. نہیں ایک آدمی اگر کہتا ہے مولانا یہ چیزیں شادی میں کرنا جائز ہے کہ ناجائز، میں کہوں گا کہ بھائی یہ چیزیں منع نہیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اسراف میں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. ایک دوسرا آدمی آ کر کے کہتا ہے مولانا یہ بتائیے اللہ کے رسول کی بیٹیاں تھیں، اللہ کے رسول نے شادیاں کی، صحابہ وہ شادی کیسے کرتے تھے. یہ تقویٰ ہے، اعلیٰ معیار ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پالیسی وہی ہے کہ اصل و کل شیء مباح، کہ ہر چیز کی اصل جائز ہے جب تک کہ ناجائز ہونے کی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہو. اور اس پالیسی کو بنا کر کے اسلام نے ایک بہت بڑا کام کیا. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، بچے پڑھتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں آؤ یار چھوٹے بچے بیٹھتے ہو سکتا ہے کہ بچہ کوئی پیشاب کر دیا ہو، لہذا جگہ ناپاک ہو. پوری جگہ پاک ہے. ناپاک ہونے کے لیے دلیل چاہیے. ایک آدمی آ کر بولے ہاں بھائی میں نے دیکھا یہاں پیشاب کیا تھا، اب وہ جگہ اتنی پرٹیکولر ناپاک ہوگی، ورنہ ساری جگہ پاک ہے. تو ایسے شک کی بنیاد پہ کوئی بات نہیں ہوتی. بہرحال اسلامی جو قانون ہے الحمدللہ کہ وہ ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے. جو چینج ہوتے ہیں اس میں وہ پہلے سے سائلنٹ ہے. واقعہ نمبر 10، یہ جو میں نے اوپر والا واقعہ بیان کیا یہ بھی متفق علیہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کا بڑا اہتمام رکھتے تھے. آپ کو معلوم ہے ایک حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ اگر مسجد جو میں چھوٹا سا تنکا بھی اٹھاتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو مسجد کو ایک حد تک جہاں تک آدمی کی کوشش ہونی چاہیے وہ مسجد کو پاک صاف رکھے. اسی میں ٹوائلٹ بھی داخل ہے. وہ مسجد کا جو ٹوائلٹ جو گندہ رکھنے کی فضیلت پورا ہندوستان سمجھے ہوئے ہے، گندہ رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. حدیث میں طہارت و نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے. اتفاق سے جو تیسرا آرڈر حضور کو دیا گیا ہے، ابھی میں نے بتایا دوسرا کیا بتایا کہ اللہ کی کبریائی بیان کیجئے، اور تیسرا فوراً اسی سے ملا جلا آرڈر ہے. وہ کیا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. تو طہارت کا اہتمام آپ اندازہ کریں دوسری وحی میں سب سے پہلے طہارت کا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہا کی ایک بڑی تعداد جب وہ کتابوں کی تدوین کرتی ہے، کتابوں کو لکھتی ہے، تو زیادہ تر فقہا نے کیا کر رکھا ہے، کتاب الطہارت سے بحث کو شروع کرتے ہیں. تو طہارت، کتاب الطہارت چھوٹی چیز نہیں ہے. اور بہت سے جو ہے محدثین نے بھی کتاب الطہارت کو مقدم کیا ہے. فقہا نے تو تقریباً سبھی نے کتاب الطہارت کے مسئلے سے بات کو اٹھاتے ہیں. تو لہذا مسجد کی صفائی ہم کو اپنے گھر سے زیادہ رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے داخل ہوئے اور آپ مسجد میں آئے تو کسی نے دیکھا کہ قبلے کی جانب اس نے کیا کیا ہے، تھوک رکھا ہے. تو تھوکا بھی ہے بلغم، وہ سوکھ گیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. تو ایک روایت میں ہے کہ آدھا آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو کھرچا اور کھرچ کر اس کے قبلے کے علاقے کو کیا کیا، صاف کیا. ایک روایت میں ہے کہ کوئی دوسری عورت نے آ کر کے اس کو جو ہے وہ
کھرچا. تو اس مقام پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ہم لوگوں کو مسجد کا خاص خیال صفائی کا رکھنا چاہیے. یہ روایت نسائی کی ہے. واقعہ نمبر 11. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ 2 یا 3 واقعات غالباً میرے علم کے مطابق ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے کوئی آرڈیننس دیا, کوئی حکم دیا صحابہ کو, اور صحابہ کو اس کے کرنے میں تھوڑا سے کیا ہوا, آگے پیچھے ہوئے. آگے پیچھے کی وجہ مفاد پرستی نہیں تھی. ایک ہوتا نا کہ ہم کسی حکم کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ہمارے بینیفٹ کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2-3 جو واقعہ ہوا اس میں زیادہ تر ایسا ہے کہ یا تو محبت رسول میں لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو گڑبڑ کیا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا کہ علی تم جو ہے جہاں پر یہ محمد لکھا ہے صلح حدیبیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس کو کاٹ دو. تو انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہوں, میں محمد جو ہے رسول اللہ نہیں کاٹوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کیا کر دیا, کاٹ دیا. اب دیکھنے میں کیا ہے وہ کہ حضور کی بات نہیں مانی, لیکن وہ نہیں ماننے کی وجہ محبت رسول ہے اور ایمان بالرسالت ہے. تو زیادہ تر جو واقعات ہوئے ہیں 2-3 واقعات ہوئے ہیں, تو اس میں ایک آدھ ہی ایسا واقعہ ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہو گیا. لیکن زیادہ تر واقعات ایسے ہیں, وہ بھی ہم ذکر کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیلنس رہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو معاملہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے نکلے نا, تو حج کی 3 قسم ہے. ایک قسم جو ہے وہ قران کہلاتی ہے, ایک افراد کہلاتی ہے, ایک تمتع کہلاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانور قربانی کا لے کر کے نکلے. تو کچھ دیر کے بعد ان کو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں, آپ جو ہے نا وہ صحابہ سے کہیے کہ یہ لوگ جو لوگ قربانی لے کر کے نہیں نکلے ہیں, یہ لوگ مکے میں پہنچ کر کے عمرہ کر کے حلال ہو جائیں, یعنی احرام اتار دیں اور حج کے دن میں پھر سے احرام 8 تاریخ کو پہنے. اور اس درمیان میں کیا کر سکتے ہیں, وہ تمتع کا مطلب ہی فائدہ ہونا, یعنی بیویوں سے ملنا بھی چاہیں تو مل سکتے ہیں, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اصل بات کیا تھی کہ عرب اس بات کو یعنی اس سے پہلے جو حج کرتے تھے ان کے تصور میں نہیں تھا کہ احرام کی حالت میں اور یہ 8 یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں کوئی اس حالت میں عورت سے مل سکتا ہے. اس بات کو کٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کر حج تمتع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ آپ ایسا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ مکے میں پہنچ کر کے عمرہ کریں, اور عمر صاحب سوئیے نہیں, ہلو سونے کی نہیں ہوتی, پھر میں بھی سونے لگوں گا. تو انہوں نے کیا کیا, کیا کہہ رہا تھا, اچھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی لے لی تھی, لہذا انہوں نے کہا دیکھیے میں تو احرام کھول نہیں سکتا, اب میں قانونی لحاظ سے قربانی گھر سے لے کے چلا, ہدی کا جانور جسے کہتے ہیں, لہذا میں حج تمتع نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسا کریں جو لوگ قربانی لے کر نہیں آ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ صحابہ نے تھوڑا سے اونچا نیچا دکھلایا, اور اونچا نیچا دکھلانے کا وہ پرانا عقیدہ تھا کہ درمیان میں کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے بھی مل سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور یہ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ مقام تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. واقعہ نمبر 11. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ غالباً میں نے سیرت میں اس کا ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کبھی کبھی ایسا ہوا ہے جو سوکن میں ہوتا ہے. تو اگر وہ سوکن کا معاملہ نیچرلی طور پہ رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی خاص نوٹس نہیں لی, معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ سوکن کا جو معاملہ ہوا وہ گناہ کی حد تک ہو گیا, کہ مطلب جیسے حضرت صفیہ کی غیبت کر دی گئی تو حضور نے فرما دیا کہ ایسا ہے جیسے سمندر کے اوپر کوئی آدمی جو ہے وہ سمندر کی جھاگ اس طریقے سے گناہ کے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آ رہے تھے, یہ اسی وقت کا واقعہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام بیویاں تھیں. تو زینب اور صفیہ یہ دونوں بیویوں کا نام ہے. یہ صفیہ بنت ہوئی ہے اور یہ زینب بنت جہش غالباً. تو زینب
سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صفیہ کا اونٹ جو ہے نا وہ بیمار ہو گیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنا اونٹ جو ہے نا ان کو دے دیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنا اونٹ ان کو کیوں دوں، میں اپنا اونٹ ان کو کیوں دوں، میں قطعی ان کو اپنا اونٹ نہیں دوں گا. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. ناراض اس بات پر ہوئے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ پریشانی کے عالم میں دوسرے مومن کی مدد کرے. اب یہ معاملہ ایک باقاعدہ اصول کے طور پر اسلامی لحاظ سے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو گناہ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت تگڑا نوٹس لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی وہاں سے لے کر کے ربیع الاول کے مہینے تک ان کی باری حضور نے نہیں لگائی. باری سمجھتے ہیں؟ مطلب جو ایک ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن ہر عورت کے پاس جاتے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باری کو کٹ کر دیا. ناراض ہو کر کے جاتے رہے، ملاقات ہوتی رہی، مطلب بات چیت نہیں کٹ ہوئی، لیکن وہ رات کی باری جو تھی وہ کٹ کر دی گئی. تو یہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ لوٹ رہے ہیں ذی الحجہ میں، تو محرم پورا گزرا، سفر پورا گزرا، ربیع الاول میں ہی آپ کی وفات ہو گئی. نہیں سمجھے بات میری؟ ربیع الاول ہی کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہو گئی. تو ربیع الاول کے شروع تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے نہیں رات میں، لیکن یہ برابر انتظار کرتی رہی کہ اللہ کے رسول کسی طرح آئے. جو بھی اپنی کوشش بھی کیا ہوگا، یقینی بات ہے. تو ایک دن یہ کہتی ہیں کہ میں دن میں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے تو معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد آنے والا نہیں ہے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سایہ داخل ہو رہا ہے. مطلب ہوتا نا کبھی کبھی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا سایہ پہلے آتا ہے، بندہ بعد میں آتا ہے. تو انہوں نے دیکھا سایہ آ رہا ہے. اس کے بعد خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر دونوں کی بات چیت ہوئی. تو وہ جو سایہ والی بات ہے نا، ایک صاحب نے اس پر بھی بھیجا تھا نا کہ آپ کوئی ایسی حدیث بتائیے کہ جس میں سایہ کا ذکر ہو. اس حدیث میں ڈائریکٹ سایہ کا ذکر ہے. اس حدیث میں ڈائریکٹ سایہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا سایہ آیا اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ داخل ہوئے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے ناراض ہوئے کہ انہوں نے اونٹنی کیوں نہیں دی. یہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 26,460 ہے. یہ جان بوجھ کر کے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا علم رہے. واقعہ نمبر 13 ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. غور سے سنیے گا. تو ایک صاحب آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بات پر برا بھلا کہنے لگے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شانتی سے سنتے رہے. بہت زیادہ کہنے لگے، اللہ کے رسول بھی خاموش. جب زیادہ ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا الٹ کر جواب دے دیا. جب جواب دیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ ابو بکر کو گالی دے رہا تھا تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شانتی سے بیٹھے ہوئے تھے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب دے دیا تو یہ کیا کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. جب اٹھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش لاحق ہوئی کہ جب تک یہ ہم کو برا بھلا کہہ رہا تھا تب تک تو شانتی سے سنتے رہے، اور جب ہم نے الٹ کر جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو کر کے جو ہے اٹھ کر کے چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے کیا غلطی کی ایسی. تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب تک تم سنتے رہے تب تک فرشتہ جو ہے وہ تمہارے حق میں دعائیں کرتا رہا. ایک حدیث میں کہ تمہاری طرف سے جواب دیتا رہا، اور جیسے ہی تم نے جواب دے دیا پلٹ کر کے اب شیطان آ گیا. لہذا جہاں شیطان ہوتا ہے اب وہ نبی نہیں بیٹھے گا وہاں. لہذا آپ نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب کوئی حق پر ہوتا ہے، کئی حدیثیں اس قسم ملتی جلتی ہیں کہ کوئی آدمی حق پر ہو اور اس کے باوجود کوئی آدمی اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہے، وہ شانتی سے سن لیا، برداشت کر دیا، صبر کیا کہ بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم وہ جتنا بے عزت کرتا ہے اتنا ہی پروردگار عالم اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات آپ نے فرمائی کہ ایسے موقع پر جو آپ خاموش تھے پروردگار عالم آپ کی عزت اور بڑھاتا. تو یہ وہ موقع ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ دیکھیں اس میں اپنی ذات کے لیے ناراض ہونے کا معاملہ ابھی تک آیا نہیں ہے. نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ یہ بات؟ اچھا. واقعہ نمبر 14.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ روایت بھی جو ہے نا مسند احمد کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کچھ لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور یہ اور وہ ساری چیزیں 7 دن میں بنائی ہیں تو کیسے بنائی ہیں, مطلب کون دن کیا بنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو جو اتوار کا دن ہے اور پیر کا دن ہے نا, اس دن تو اللہ نے زمین کو بنایا, اور جو منگل کا دن ہے اس دن اللہ نے پہاڑ بنایا اور پہاڑ سے متعلق ساری چیزیں بنائیں, اور جو بدھ کا دن ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے اور پودے بنائے اور زمین کے اندر جو منرلز ہیں وہ بنائے, اور بھی چیزیں ہیں میں مختصر بیان کر رہا ہوں. تو اور پھر جمعرات کو اللہ نے آسمان بنایا اور اس سے تمام چیزیں, پھر جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے, سورج بنائے, چاند بنائے, فرشتے بنائے, یہ ساری باتیں بنائیں. پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ سب ہو گیا تو اس یہودی کی پوری ٹیم جو آئی تھی اس نے پوچھا کہ ثم ماذا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتائیے اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم استوى علی العرش, اس کے بعد پروردگار عالم جو ہے وہ عرش پر, یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ ثم استوى علی العرش, اسی آیت کا ٹکڑا ہے کہ وہ عرش پہ جا کر متمکن ہوا. اب وہ کیسے متمکن ہوا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الاستواء معلوم, استوا کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز پر بیٹھنا, یہ بات تو معلوم ہے. والکیفیت مجہول, لیکن وہ کیفیت بیٹھنے کی کیسے, کیوں؟ جیسے ہی آپ بیٹھنے کو بولیں گے نا تو لمیٹڈ ہو جائے گی چیز, تو عقیدے کے ہمارے خلاف جاتی ہے, وہ لہذا کہتے ہیں والکیفیت مجہول, کیفیت جو ہے نا وہ مجہول ہے. پھر کہتے ہیں والسؤال عنہا بدعت, اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. یہ امام مالک کا بہت مشہور جملہ ہے استوى علی العرش کے بارے میں. تو ابھی تو ناراض ہونے کی بات نہیں آئی نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم استوى علی العرش, اس کے بعد وہ عرش پہ جا کر کے بیٹھا. تو یہودی نے کہا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب بیچ میں ایک اور بھی کچھ بات, اتنے میں اس نے کہا کہ ثم استراح, پھر اللہ نے آرام لیا. جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ ثم استراح, کہ اللہ تعالیٰ مطلب وہ کہنا چاہتا تھا کہ سب بنا کر کے اللہ تھک گیا, اب تھکنے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ ثم استراح, آرام لیا. جب اس نے استراحہ کا لفظ استعمال کیا فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے, کیونکہ جیسے ہی آپ آرام کا لفظ بولیں گے اس کا مطلب کہ خدا میں کمزوری پائی گئی, اور پروردگار عالم کی ذات فری فرام ویکنس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, کہ اللہ نے ان چیزوں کو اتنے دنوں میں پیدا کیا ہے اور اس پیدا کرنے کے بعد اسے کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی. تو اس یہودیوں کی ٹیم نے جب یہ جملہ کہہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غصے ہوئے کہ اس نے جو ہے نا اللہ کی ذات پر ایک الزام لگایا, اور یہ اللہ جو ہے ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے اور بری ہے. واقعہ نمبر 15, چھوٹا سا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ واقعہ کہ پہلے وجہ بتا دیتے ورنہ آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کے بارے میں ایک پالیسی بنائی کہ یہ کپڑے نہیں پہنے جائیں گے, اس کلر کے کپڑے مردوں کو نہیں پہننا چاہیے. تو ایسا لگتا ہے واللہ عالم, یہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ یہ پالیسی کچھ لوگوں کو, صحابی کو نہیں معلوم ہو سکی کہ کپڑے کے بارے میں کون سا کلر کا نہیں پہننا, کس قسم کا کپڑا نہیں پہننا, اس میں کچھ ساری چیزوں کو, سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہو پائی. تو اس میں بیچ میں 1-2 واقعات کپڑے کے لگاتار آئے. سونے کی انگوٹھی کی بھی ایک واقعات آپ کو بیان کیے تھے. تو یہ ساری چیزیں اسی میں ہیں کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوا, کچھ لوگوں کو بات معلوم نہیں ہو سکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ زرد رنگ کپڑے پہننے سے منع فرمایا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا سادھو وغیرہ زرد رنگ کا پہنتے ہیں, پیلا, ایک دم پیلا, ٹوٹل پیلا کپڑا جو ہے اس کے لیے آپ نے منع فرمایا تھا. اب یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے, معصفرانی, ثوبان و معصفران, آپ صلی اللہ علیہ ان کے اوپر جو پہنے ہوئے تھے کپڑا یہ زرد رنگ کا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ناراض ہوئے. ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ شاید ان کو میں بتا چکا ہوں, ان کو معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے اس کلر کو اختیار کیا.
تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کپڑا نہیں پہننا ہے. کہ آپ تو پہن لے، آپ کیا کرنا؟ سوال کیا انہوں نے؟ اللہ اب تو پہن لیا، آپ کیا کروں؟ کہا فی النار، آگ میں ڈالو. حالانکہ یہ آپ سوچ مطلب یہ کراس بات آ سکتی ہے نا کہ بھئی کپڑے کو عورتیں استعمال کر لیتی ہیں یا کسی دوسرے استعمال. یہ معاملے کی شدت کو اختیار کرنے کے لیے جان بوجھ کر کے اس کپڑے کو آگ میں ڈلوایا گیا. ایک دوسری روایت بھی اسی قسم کی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ کپڑے کو آگ میں ڈال دیجئے تاکہ لوگوں کے اندر اس کی شدت کا احساس محسوس ہو. مسلم شریف کی روایت میں ہے، اس کی وجہ بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کپڑے میں نے تم کو کیوں منع کیا. آپ نے فرمایا ان هذه من ثياب الكفار، کہ یہ کفاروں کا ایک سمبل ہے. اور آج بھی مذہبی جو ہندو لوگ ہیں ان کا یہ، ہندو سے مراد جو لوگ مذہبی ہیں ان لوگوں کا یہ سمبل ہے اس قسم کا کپڑا پہننے کا. تو اب تو وہ سمبل بھی ختم ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے ہر کلر سمبل بنتا جا رہا ہے اور علاقہ وائز سمبل بنتا جا رہا ہے، کیونکہ مذہب جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی کہ جس کے بارے میں کوئی وہ بہت زیادہ کانفیڈنس رکھتے ہوں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات رہی ہوگی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ کفار کا لباس ہے، لہذا ایسا نہیں پہننا چاہیے. اس بات پر آپ ناراض ہوئے. ایسے ہی ایک واقعہ اور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، واقعہ نمبر 16 ہے. یہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ متفق علیہ ہے. اوپر والا جو بیان کیا وہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا بھیجا، حلۃ السیرہ، ایک جوڑا بھیجا جس پہ دونوں تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، وہ پہن کر کے وہ جوڑا آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو نبی کے ساتھ ناراض ہوئے کہ یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے. انہوں نے کہا آپ ہی نے تو گفٹ بھیجا ہے، آپ نے بھیجا، ہم پہن کر آ گئے. کہا میں نے یہ کب کہا کہ میں نے تم کو بھیجا تم ہی پہن لو؟ بھئی میں نے تو اس لیے بھیجا کہ گھر کی عورتوں وغیرہ کا دے دو. تو یہ جو جوڑا تھا یہ ریشم کا تھا. اب یہ اس لفظ میں زبردست اختلاف ہے کہ یہ جو جوڑا بھیجا گیا یہ خالص ریشم کا تھا یا اس میں ریشم اور سونے کے تار کے کچھ کام کیے ہوئے تھے. تو بہرحال جو بھی تھا دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور تھی، یا تو اس کے اندر سونا تھا اور یا کیا ہے کہ ریشم کی مقدار کپڑے میں غالب تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، پیور ریشم تھا، اور ریشم جو ہے وہ مردوں کے لیے منع کیا گیا تھا. تو اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو بھیجنے کی وجہ سے کنفیوز ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے لہذا جائز ہی ہوگا، یا یہ کہ یہ سمجھیں کہ اس کے اندر پوری طور پر ریشم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج کم زیادہ اس میں کوئی بات ہوئی ہو. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کپڑے کو اتارا اور عورتوں میں تقسیم کر دیا. جب آپ نے پوچھا کہ میں کیا کروں، آپ نے کہا عورتوں میں اس کو تقسیم کر دو. یہ واقعہ نمبر، گھڑی آن نہیں کیا، چلیں 32 ہوا ہے، 35 تک کرتے ہیں. واقعہ نمبر 17. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جتنے لوگ انکل ہیں چچا، ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہی چچا اسلام قبول کیے. ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عباس رضی اللہ. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں اسلام قبول کر لیے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد میں اپنے اسلام کا اعلان کیا. ایسا لگتا ہے تاریخ سے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن آپ کا جو اناؤنسمنٹ ہے نا وہ کیا ہے، فتح مکہ کے وقت میں ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چچاؤں سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک تو یہ وجہ تھی کہ اتنے چچاؤں میں سے صرف یہی 2 لوگ مسلمان ہوئے، تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی. اور دوسری اسلامک پالیسی میں یہ تھی کہ باپ کے قائم مقام چچے کا درجہ حضور نے دیا، کہ چچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ حضرت عباس کے لڑکے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی صاحب نے آ کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام جاہلیت کا کوئی واقعہ بیان کر کے ان کو کچھ برا بھلا کہا. تو جب انہوں نے برا بھلا کہا تو یقینی مانتے حضرت عبداللہ بن عباس جو ان کے لڑکے تھے ان کو برا لگا، اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ ایسا ایسا کہا. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. تو انڈیویجول ان کو بلا کر کے کچھ کہنے کے بجائے آپ نے فوراً جو ہے وہ ممبر پر کھڑے ہو کر یا کچھ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے تقریر فرمائی کہ دیکھو ان العباس منی وانا منہ، کہ عباس جو ہیں اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. پھر دوسری روایت آپ نے فرمایا کہ فإن معام الرجال سنو ابی،
کہ جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے اور باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اسی روایت میں یہ بات فرمائی کہ لوگوں لا تسبوا موتانا، ہمارے مردوں کو برا نہ کرو۔ اب مردوں کو اگر برا کیا، مردہ تو سنتا نہیں ہے، اگر اس کو برا ہی کہہ لو گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی جو لاجک بیان کی نا وہ بڑی پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ مردوں کو برا کہتے ہیں وَتُؤْذُوا أَحْيَانًا، اور زندوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ بھئی جب ہم آپ کے والد کو کہیں گے، والد کو تو کچھ تکلیف نہیں پہنچی کیونکہ وہ تو مر گئے، لیکن جس کے سامنے کہا جا رہا تو تم نے کہا تو مردہ کو، تکلیف کس کو پہنچی؟ زندوں کو پہنچی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مردوں کو برا کہہ کے زندوں کو تکلیف مت پہنچائیے۔ تو یہ ایک گویا کہ تھاٹ فار ڈے کی طرح ہو گیا، ایک سینٹنس پورا تاریخ میں کہ مردوں کو جو ہے وہ برا کہہ کے زندوں کو تکلیف نہیں پہنچائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر سخت تکلیف ہوئی کہ ان کے چچا کو جو ہے اس قسم کی بات کہی گئی، اور اس کے بعد آپ نے یہ مستقل پالیسی بیان فرمائی کہ لوگوں مردوں کو برا مت کہا کرو۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو لوگ زندہ ہوتے ہیں، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، بے شمار لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی اپنے باپ کا کتنا بھی نافرمان ہو، اگر جو مر جاتا ہے اس کے باپ کو آپ برا بھلا کہیں گے وہ قطعی برداشت نہیں کرے گا، لڑائی ہونی ہی ہونی ہے۔ لہذا ویسے بھی مردوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، زیادہ تر تعریف کرنی چاہیے، جھوٹی نہیں۔ اگر آپ جان ہی رہے ہیں کہ خسکم جہاں پاک ہوا ہے، مر گیا اچھا ہوا، تو بھی جو ہے خاموش رہیں، ورنہ اگر تھوڑی بھی اچھائیاں ہیں نا تو بعض ضعیف حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب سارے لوگ کسی مرے ہوئے آدمی کے بارے میں ایک رائے دیتے ہیں کہ یار بڑا اچھا آدمی تھا، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں، کہ جہاں پر ساری ہمارے بندے جو ہے اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ پھر اس کو عذاب دیا جائے۔ لہذا اس بنیاد پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ مردوں کو جو ہے وہ اچھی صفات سے یاد کیا جائے، اور جو ان کے ایسی صفات بھی ہے نا اس کو ختم کر کے اچھی صفات سے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ارے پھر آپ آئے نہیں نا۔